السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، عمران خان بطور وزیر اعظم نامزد ہونے کے 3-4 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی۔ حسن نثار صاحب وہاں پہ ہمارے جو سینئر کولیگ ہیں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں میں نے ایک سوال کیا، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوئیں لیکن ایک سوال جو آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر ریچھ اور مگر مچھ میں خان صاحب لڑائی ہو جائے تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ تو وہ چونکہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے کہا جی آپ بتاؤ۔ میں نے کہا کہ بڑی سمپل بات ہے کہ اگر خشکی کے اوپر لڑائی ہوگی تو ریچھ جیت جائے گا، پانی کے اندر ہوگی تو مگر مچھ جیت جائے گا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی مطلب بڑا واضح ہے کہ جس پچ کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کی سٹرینگتھ ہوتی ہے وہی آپ کو کامیابی دلاتی ہے۔ اگر پانی چونکہ سٹرینگتھ ہے وہاں پہ مگرمچھ کی، اور اس کو پتہ ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، پانی میں لڑنا کیسے ہے، دشمن کو شکست کیسے دینی ہے، تو وہ جیت جائے گا۔ خشکی کے اوپر ریچھ کی وہ پچ ہے، اس کی سٹرینگتھ ہے، اور وہاں پہ تو یہ میں نے بنیادی طور پہ مثال ان کو اس لیے دی، اور ان کو میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی بھی اسی طرح یہ جو روایتی سیاستدانوں سے لڑائی ہو رہی تھی، جو مافیاز سے لڑائی ہو رہی تھی، جو 22 سال کا آپ نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا، اس کا آپ کی بھی کچھ سٹرینگتھ ہیں، کچھ ویکنس ہیں۔ تو لہٰذا آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں 2-3 دن کے بعد، تو لہٰذا آپ کی جو سٹرینگتھ ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ بڑا ناراض بھی ہوئے، بڑے غصے سے انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ کی سٹرینگتھ تھی کیا، آپ کی پچ کیا تھی جس کے اوپر آپ لڑ رہے تھے؟ آپ نیا پاکستان کی بات کرتے تھے، آپ سٹیٹس کو بریک کرنے کی بات کرتے تھے، آپ ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ کی پچ تھی اور آپ کی سٹرینگتھ تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے روایتی سیاستدان آپ کو آپ کی پچ سے کھینچ کے اپنی پچ کے اوپر، اپنی وکٹ کے اوپر لے آیا ہے، اور اب وہاں پہ آپ ان سے جیت نہیں سکیں گے۔ اور یہ میرا ایک انالیسس تھا، بھی ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، ایک جرنلسٹ کے طور پہ، لیکن انہوں نے اس وقت اس سے اتفاق نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ روایتی سیاستدان آپ نے اتنے زیادہ بھرتی کر لی ہیں، اور آپ اپنی جو سٹونز تھا جس کے اوپر آپ نے پارٹی کھڑی کی تھی، معاشی انصاف سے سیاسی انصاف اور پتہ نہیں کیا کہ انصاف، وہ ساری چیزیں آپ کمپرومائز کرتے کرتے روایتی سیاستدانوں کے ہاتھوں آپ ٹریپ ہو کے آپ ان کی وکٹ کے اوپر جا چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر آپ جا کے مگرمچھ کو شکست دینا چاہتے ہیں، جو پاسبل نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف اتفاق نہیں کیا بلکہ حسن نثار صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اسے سمجھائیں کہ میں تو کمپرومائز کرتا نہیں ہوں، میں نے تو پارٹی میں نہیں کیا، میں نے تو ادھر نہیں کیا، ادھر نہیں کیا۔ لیکن یہ مثال آپ کو ناظرین اس لیے دینی پڑی کہ آج جب میں دیکھ رہا تھا، رات ضمنی الیکشن کے رزلٹس دیکھ رہا تھا، وہاں پہ دینگا مشتی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لڑائیاں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ قتل و غارت دیکھ رہا تھا، میں اس بحث سے ہٹ کے کہ وہاں پہ جتنے کے متضاد دعوے سامنے آئے، الیکشن کے عملے کو اٹھانے کی بات ہوئی، احسن اقبال صاحب کچھ کہہ رہے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے، عثمان ڈار صاحب کچھ کہہ رہے تھے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، بدماشی کی انتہا تھی، عملے کی بدماشی تھی، پولیس کی بدماشی تھی، ریاستی طاقت کا اندھا دھند استعمال تھا، اسلحہ عام تھا، ایم این ایز کی موجودگی میں فائرنگ چل رہی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی پرانا پاکستان ہے، بلکہ پرانے پاکستان سے بھی بدتر پاکستان ہو گیا ہے۔ جو نیا پاکستان ہمیں ملنا تھا وہ پاکستان کدھر ہے؟ تو بنیادی طور پہ آج میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تبدیلی کی بات کرتے کرتے، سٹیٹس کو کی بات کرتے کرتے، اینٹی سٹیٹس کو سے شروع ہو کے نیا پاکستان بنانے کی بات کرتے کرتے، ایک نہیں 2 پاکستان کی بات کرتے کرتے، وہ روایتی سسٹم، روایتی سیاست اور روایتی وہی کلچر کا شکار ہو گئے، اور آج ان کی پارٹی اپنی کامیابی اسی روایتی ہتھ کنڈوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہی روایتی لوگ، وہی بدماشی، وہی اسلحہ، وہی نعرے، وہی چیزیں، وہی سیالکوٹ، وہی ڈسکا، وہی پاکستان، وہی پرانا پاکستان۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ وہ سسٹم بدلا،
نہ وہ مافیاز ٹوٹا، نہ وہ کرپشن ختم ہوئی، نہ وہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہوا۔ آپ نے تو انسٹیٹیوشنز بنانے تھے، انسٹیٹیوشنز سے سیاست ختم کرنی تھی، پولیس کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن ان الیکشنز کے اندر جو دینگا مشتی ہوئی، جس طرح نون لیگ کے لوگوں کو نکرے لگانے کی کوشش کی گئی، جس طرح بدماشی کی گئی، یہ ساری کو دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب اتنی مایوسی ہوئی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کا مقصد صرف کرسی تک پہنچنا تھا، کوئی نظام تبدیل کرنا نہیں تھا، کوئی الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا نہیں تھا، کوئی پولیس کو ٹھیک کرنا نہیں تھا۔ پولیس میں اسی طرح ہمیں سیاست نظر آئی، اداروں میں اسی طرح سیاست نظر آئی۔ الیکشن سے چند دن پہلے ٹائمنگ دیکھیں، جو امیدوار ہے زارِ شاہ کی بیٹی، اس کے بھائی کو آپ نے گرفتار کروا دیا، آپ کے لوگوں نے گرفتار کروا دیا۔ الیکشن کے دن وہاں پہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا ڈسکا گونجتا رہا۔ لیکن اس سارا کچھ کے باوجود ایک نیریٹو جو اس ملک میں چل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب غدار ہیں اور نون لیگ کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، وہ سارے نیریٹو کا جنازہ ان الیکشن کے اندر ہم نے نکلتے دیکھا۔ یا تو آپ کی منصوبہ بندی اتنی ناقص ہے، یا آپ کی میڈیا مینجمنٹ اتنی ناقص ہے، یا آپ کا طریقہ کار اتنا غلط ہے، یا پھر آپ پاپولرٹی جو جس پاپولر سٹانس کے اوپر تھے اس کو آپ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ یعنی ایک ایسی پارٹی جس کے اوپر کھربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، جن کے جو مرکزی لیڈر اور چیئرمین ہیں، قائد ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، وہ ایگزائل کی لائف گزار رہے ہیں، پاسپورٹ آپ ان کا کینسل کر رہے ہیں، اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پاکستان آ نہیں سکتے، اربوں کھربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ نیب نے ان کا ٹرائل کیا، احتساب کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے دیے، میڈیا ٹرائل رہا، لمبی چوڑی ٹرائل کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ دوسرے بھائی جیل کے اندر ہیں، بھتیجے جیل کے اندر ہیں، مریم کیس بھگت رہی ہے۔ اس سارا نیریٹو کے باوجود، اس سارا کچھ کے باوجود، ٹھیک ہے مان لیا کہ اتنی زیادہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، لیکن پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کی پبلک کی حمایت جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اس میں یا تو بنیادی طور پہ آپ کا نیریٹو غلط ہے، یا پھر ان کی پاپولرٹی آپ سے زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف میں بنیادی طور پہ آنا چاہوں گا کہ جس میں آپ بری طرح ناکام رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ یہ کنونس نہیں کر سکے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، عام آدمی کو آپ یہ کنونس نہیں کر سکے کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر واقعی منشیات کا کیس صحیح ہے، آپ عام آدمی کو نہیں کنونس کر سکے کہ شہباز شریف جو جیل کے اندر ہے واقعی انہوں نے اربوں خربوں پہ لوٹا ہے۔ تو عام آدمی اس پراپیگنڈے کا یا اس چیز کا یا اس ریالٹی اس کو کہہ لیں یا اس حقیقت کہہ لیں اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو ووٹر ہے، ووٹر آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ مظلوم ہے۔ جو شخص جیل چلا جاتا ہے وہ مظلوم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ اتنا عجیب و غریب اور طویل اور اتنا جان لیوا قسم کا ہے کہ وہ کیسوں کو، چیزوں کو اتنا لینگتھی اور لمبا کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑے سے بڑا مجرم بھی جیل جاتا ہے تو وہ مظلوم بننے لگ جاتا ہے اور مظلوم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو خیر ایک الگ حقیقت ہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ سسٹم بھی وہی ہے، الیکشن کا طریقہ کار بھی وہی ہے، ووٹرز بھی وہی ہیں۔ وہ جو نیا پاکستان بنانا تھا، جس میں اداروں کو آزاد ہم نے کرنا تھا، جس میں پولیس ایک نئی پولیس بننی تھی، جس میں الیکشن کا پروسیس بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا تھا، وہ ساری چیزیں کدھر ہیں؟ 2.5-3 سال کا عرصہ خان صاحب بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر چیزوں کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، واقعی پریکٹیکلی چینج کرنا چاہتے تو آپ بہت ساری چیزوں کو چینج کر چکے ہوتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو روایتی لوگ آپ نے اپنی کشتی میں سوار کر لیے ہیں، جو اسی پولیس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، اسی ایف آئی اے کے ذریعے وہ اپنا نظام چلاتے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کے لوگوں کے ذریعے وہ اپنا دندہ چلاتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ تبدیل کیسے ہوں گے؟ وہ تو سٹیک ہولڈر ہیں اس سٹیٹس کو کے، اس سٹیٹس کو کا حصہ ہیں۔ اس سٹیٹس کو جب تک آپ تبدیل نہیں کرتے اور ان لوگوں کو اپنی کشتی سے نہیں اتارتے جو روایتی لوگ ہیں، اور اپنی کشتی کے مسافر ان لوگوں کو نہیں بناتے وہ جینون نظریاتی پڑھے لکھے اور کرپشن سے پاک لوگ ہیں، جن کے کوئی بیگیج نہ ہو،
جو اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کے نہ صرف قائل ہوں بلکہ پریکٹیکلی اس کے لیے کام کریں، جو آپ کے دست و بازو بنے، تب تک یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوگی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ چلتے چلتے کمپرومائز کے راستے چلتے چلتے وہ سٹیٹس کو پہ بھی کمپرومائز کر چکے ہیں، آپ روایتی سیاست پہ، روایتی لوگوں پہ، کرپٹ لوگوں پہ، ان تمام کینڈیڈیٹس پہ جن کو آپ الیکٹیبل کہتے ہیں، ان سب پہ کمپرومائز کرتے کرتے آپ اتنے دور جا چکے ہیں، اور آپ کے ورکر اسی کہانی کے اوپر اور اسی نہر والے پل کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پہ آپ نے تبدیلی کا ان کو ایک سلوگن دیا تھا، ایک نعرہ ان کو سنایا تھا، ایک راگ الاپا تھا، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں، جو تبدیلی آنی تھی، جو جو سٹیٹس کو بریک ہونا تھا، جو نیا پاکستان بننا تھا، جو تبدیلی آنی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی ایک پاکستانی ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج آپ کا وہ نظریاتی ورکر بھی اس چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ دیر آئے درست آئے والی بات ہے، سفر یہاں سے شروع کر لیں۔ آپ اب بھی اقتدار میں ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ان اداروں کو چینج کریں، ان بدماشوں کو ختم کریں، اس مافیاز کو ختم کریں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ختم ہوگا، سٹیٹس کو اس وقت ختم ہوگا، تبدیلی تب آئے گی، روایتی نظام اس وقت ختم ہوگا جب آپ خود اور آپ کے ساتھی تبدیل ہوں گے۔ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، فوج ظفر موج ہے، یہ آپ سائیڈ پہ کریں گے اور جینون لوگ لے کر آئیں گے، پھر جا کے یہ ساری تبدیلی آئے گی۔ ورنہ آپ آج اگر کچھ نہیں کرتے اقتدار کے اندر تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے نواز شریف صاحب جب جیل گئے اور جیل سے نکلے اور وکیلوں کو انہوں نے فیسیں دیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نظام اتنا مشکل تھا یار، یہ جیلوں کا، یہ وکیلوں کا، میں وکیلوں کی فیسیں دے دے کے تھک گیا ہوں، یہ جوڈیشری کا نظام واقعی یار اتنا خراب تھا۔ تو پھر اپوزیشن کے اندر جا کے احساس ہوتا ہے، اور جب آپ کو جیل یاترا کرنی پڑتی ہے تو پھر جب پتہ چلتا ہے کہ جیلوں کی حالت کیا ہے، یعنی انصاف کا نظام جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو تب تک بڑی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، سسٹم کو تبدیل کریں، جو سلوگنز آپ نے دیے تھے تاکہ آئندہ سے الیکشن ہو تو وہاں پہ فائرنگ نہ ہو، وہاں پہ قتل و غارت نہ ہو، وہاں پہ لوگ نہ مریں، وہاں پہ بکسے نہ اٹھائے جائیں، اور وہاں پہ جو کچھ ہی ہوا وہ سب کچھ نہ ہو۔ عمران خان صاحب یہی میری درخواست تھی، یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ اپنے آپ کو بھی بدلیں، آپ نظام کو بھی بدلیں، آپ یہ جو روایتی سسٹم ہے اس کو بھی تبدیل کریں۔ یہ سارا کچھ اس وقت تبدیل ہوگا جب آپ اور آپ کے ساتھی اور آپ کی ٹیم تبدیل ہوگی، تاکہ آئندہ کبھی الیکشن ہو تو اس میں اس طرح بکسے نہ اٹھائے جائیں، اس طرح فائرنگ نہ ہو، اس طرح اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو۔ چونکہ ڈیموکریسی کسی درخت کا، کسی دیوار کا، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، وہ رویوں میں تبدیلی کا نام ہے۔ جب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوں گے، ڈیموکریسی اس ملک کے اندر نہیں آئے گی۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک درخواست کے ساتھ کہ میرا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویوز پہنچتے رہیں، کرنٹ افیئر کی جو اپڈیٹس ہیں، حالات حاضرہ سے آپ کو آگاہی ہوتی رہے۔ اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔